میں تو خراب تھا, میں تو اپنے اوپر والوں کو دیکھا بھائی. نہیں میں تو اگر خراب تھا ہی تو ماشاء اللہ اللہ نے مجھے بچے بھی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی دیے جو اتنے ہی ضدی رہے اور اتنے ہی نہیں. دیکھیں the thing is that آج ہم بات اسی کو لے کے چلیں گے. عدیل بھائی آپ تو ماشاء اللہ بڑے قابل ہوسٹ ہیں اور آپ کو بات سے بات نکالنے کا بڑا فن آتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیسے کر لیتا ہے آدمی, ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ یعنی چھوڑنے کے ہزاروں ریزنز ہوتے ہیں آپ کے پاس. آج نہیں کروں یار, آج نہیں کرتا. ترک تعلق کے تو ترک تعلق کی وجوہات تو کافی تھی, فراق تو لازم تھا فراز مگر وصال مشکل ہوتا ہے. it's a hard thing to carry on. so I think میرے خیال سے آج آپ اگر اس پر زیادہ بات کریں نا, اسپرٹ جو ہے وہ یہی ہے اس کی جو اسپرٹ ہے. اب آپ بھائی what happened is everything all good؟ ہاں بس تھوڑا سا جو ہے وہ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں, آپ اس کو کنٹینیو کریں. جو اسپرٹ ہے نا اس کی وہ آتی ہے. ہم آج کا سبجیکٹ اس پہ رکھیں گے کہ منزل بڑی ہوتی ہے, مقام بڑا ہوتا ہے, یا فلسفی بڑی ہوتی ہے, یا ذات بڑی ہوتی ہے انسان کی. میرے خیال سے جب انسان کی لیٹس گیو آپ بھائی a little time so that he can switch off to the thing. جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے, باقی آپ کنٹینیو کریں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آ گیا میرے خیال سے, we're on air again. اچھا جی, تو پہلی بات تو یہ ہے it's جب یعنی چھوڑنے کے ہزار ریزنز تھے, چھوڑنے کے کیوں نہیں چھوڑتا انسان. یعنی ہم آج اس بالکل میں نہیں چاہ رہا کہ ہم ٹپکلی مستقل مزاجی کے اوپر ایسے بات کریں کہ جی سکسیس کے اندر یہ کتنی جو ہے وہ مطلب کی فیکٹر ہے کنسسٹنسی کا, اور کنسسٹنسی کس کو بولتے ہیں. میں اس طرح نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں. آپ لے جائیں جہاں آپ لے کے جائیں. سب کو پتا ہے کہ مستقل مزاجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, لیکن پہلا نہیں آپ کریں سوال, آپ کریں ہم سے سوال. میں خود بھی چاہتا ہوں, آپ خریدنے کے آئیں گے, ہم پہلے بکنے کے لیے تیار ہیں. جی سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ پہلا سوال جو ٹاپک سٹارٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں چھوڑتا ایک انسان. اس پہ میرا ایک سوال, آپ نے کتاب لکھی کیوں نہیں چھوڑتا ایک انسان, اس پر ہمارا جواب ہے شروع کیوں کیا تھا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گیم چھوڑنے والے ہیں اور اٹس گیٹنگ ڈیفیکلٹ, اسی مومنٹ پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. Why did you take a start؟ نہیں اس فلسفی پہ بات کرتے ہیں, کیوں شروع کیوں کیا تھا. شروع کے اندر دیکھیں غصہ بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بدلہ بھی ہو سکتا ہے, غم بھی ہو سکتا ہے, کسی نیا عشق بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. نہیں میں یہ تو شاید آپ کی پیچھے, میں تو بس شاگرد ہوں چھوٹا. مطلب کہ مختلف جذبات ہو سکتے ہیں اور وہ انسان سے انیشیٹو دلوا لیتے ہیں. میں نے کسی کو دیکھا یار بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اس کا, اور اس نے پروڈکٹ بڑی اچھی بک رہی ہے اس کی, میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا دیکھا دیکھی. یا پھر کسی نے مجھے ڈاؤن کر دیا کہ تم کیا کرو گے, میں نے کہا اب اس کو بتاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے سٹارٹ کر دیا. یا اسی طرح جو ہے کوئی چیز ویسی من کو اچھی لگ گئی, میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. نہ محبت میں دوام ہے, نہ نفرت میں دوام, نہ امیدوں میں دوام, نہ اخواف اور خوفوں میں دوام, نہ ان کی نفرتوں میں دوام, نہ ان کی عداوتوں میں دوام, نہ ان کے بغض, ان کے کینے, ان کی حسد میں وہ دوام. نفرت بھی ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں کیوں کی تھی. سوال آج یہی ہونا چاہیے, وائی ڈیڈ یو اسٹارٹ. غلامی کی زندگی ایک اچھی زندگی نہیں. سجدے دیں, قبول کریں, سکون دیں لوگوں کو, سکون دیں سر لوگوں کو. سر بیٹھے تھوڑا بہت گوشت کھائے گا نا آپ کا ایک نظام, کھانے دیں اس کو. سر کیوں اٹھایا تھا. سر اس لیے اٹھایا تھا, آنکھ اس لیے کھلی تھی من کی, دل اس لیے تڑپ اٹھا تھا کہ نفس اپنی وہ تقلیل, نفس اپنی وہ تذلیل, نفس اپنی وہ تحقیر, وہ ذلت, وہ ڈمین ہونا اور ڈمنش ہونا, نفس وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ ذرا کیمرے کو پیچھے کر دیں آپ تھوڑا سا. اچھا جی, کہ آپ اس پہ تھوڑا سا زوم بیک کریں گا. نفس جو تھا, ہاں بس ٹھیک ہے, احسن سجاد کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, all fine. It's okay, have a seat, it's all right, have a seat, don't worry about it. نفس جو ہے اسے
मर जाना चाहिए था. So I think the greatest thing is the greatness in people. It is my one liner is the hidden greatness in people. वो इंसानों में जो वो छुपी हुई एक इज्जत तकरीम नफ्स थी ना, जैसे हम खुद ही भी कहते हैं, मारते हुए भी और मरते हुए भी कभी कभी खुद को अंदाजा नहीं होता कि लोग अंदर से वाकई किस हद तक जा सकते हैं. When it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling, जिद्दोजहद, उस जिहाद के अंदर कितनी ही कमजोर रूहें थी, उनको पता ही नहीं था कितना था उनके अंदर. लेकिन मेरा इसके ऊपर यह था कि उसी साहिल पर मौत अच्छी थी ना, उसी साहिल पे अगर मौत हो जाती तो अच्छा था. किश्तियां उतारते वक्त सोच लेना चाहिए था. इसलिए हम कहते हैं हमारे लोगों का माइंडसेट, उनको वो फिलॉसफी समझाएं, वो फलसफा समझाएं कि जिंदगी में कहीं पर भी आप हों, यू कांट क्विट द गेम. ठीक है, ये पहली चीज है, बेसिक ग्रास रूट. क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन. ठीक है, आपने कैश आउट करके निकलना है, आप निकल जाए, फिर मजा नहीं आता. ठीक है, तो शार्के भी तो बहुत हैं. आपने ये कहा कि कार्निवोरस भी तो बैठे हुए हैं ना. द पॉइंट आई हैव, काफी अच्छी सल्तनत बना चुके हैं. अपने आप को यहाँ सेल आउट करें, कैश आउट करें, गेम से बाहर हो जाए. आगे जाने का मतलब मजीद तकलीफें, मजीद धमकियां, मजीद प्रॉब्लम्स, मजीद बेवफाइयां, फिर नए लोग, फिर नया सिलसिला. थकता आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि मंजिल जात से बड़ी थी. जात ने हर महल पे पहुंच के नफ्स से कहा मुझे माफ कर दे, आगे मत जा, बस कर दे, बहुत है. नफ्स थकता थकता इल्म को कहता रहा, समझाता रहा. इल्म को अज़म, अज़म को कसद, कसद को इरादा, इरादे को अमल, अमल से नतीजे, नतीजे से मुहासबे, मुहासबे से रुजू, रुजू से इनाबत, इनाबत से फिर तौबा, तौबा से फिर इल्म, तालीम और तदरीस और तफहीम और ताबीर और तामीर और तस्किये की इस सिलसिले को बस कर दे अल्लाह के बंदे, बस कर दे. कुछ लोग, उनकी ज़ात उनकी फिलॉसफी से बड़ी थी, ज़ात जहाँ थकी, फलसफा गर्क. कुछ लोगों की फिलॉसफी, मंजिल, मकसद और मिशन और उनकी वो मकामों तक पहुंचने की जो वो ग्रेटनेस थी ना, वो उनकी अपनी नफ्सियात से बड़ी थी. इसलिए उन्होंने अपनी नफ्सियात को हर किस्म का कोड़ा चलाया उसके ऊपर कि मंजिलों और मकामों तक पहुंच सके. थकता ज़रूर है, कोई हर बंदा थकता है इस जिंदगी के सफ़र में, बट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर टायर्ड, it's about how much you're hungry. That's my ending note on this. सही. आपने यहाँ पे एक बात की, the point I have taken is कि जब भी इंसान किसी मंजिल पे क्विट करने का सोचे या फिर ये बोले कि मैं थक चुका हूँ, तो उसको एक चीज तो याद रखनी चाहिए कि उसने स्टार्ट क्यों किया था. आना नहीं चाहिए था ना, आना नहीं चाहिए था. बनी इसराइल बनने में फायदा था ना. ठीक है, गुलाम बनने में फायदा था, सर नहीं उठाना चाहिए था, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज नहीं करना था, बड़ी जंप लगाने का सोचना नहीं था. लेकिन यहाँ पर हम अपनी फिलॉसफी से मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जब अब एक इंसान जो है वो कुछ नहीं कर रहा होता, हम उसको पंप अप करते हैं कि उठो और तुमने फैसला लेना है आज, और हम उसको इस तरह जगाते हैं कि वो बस फैसला ले लेता है और स्टार्ट करता है जर्नी, और तू चलता चला जाएगा और तुझे रास्ते दिखते चले जाएंगे. लेकिन डाउन द रोड जब वो बंदा छोड़ने का सोचता है तो हम उसको बोलते हैं तूने स्टार्ट क्यों किया था. यहाँ पे अक्सर अवाम जो जिससे मेरा इनकाउंटर हुआ है, स्टार्टिंग के वक्त भी एक पुश दिया था लोगों ने, और बीच में पहुंचते वक्त भी लोग उसको बोले तूने स्टार्ट यहाँ तक आया क्यों अगर तूने नहीं करना था. आप करियर्स के अंदर लें, बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर गुजर जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या है आगे, वो कहते हैं यार बस कुछ समझ नहीं आ रहा, थक गया. अब मैं उनसे बोलता हूँ यार 6 सेमेस्टर किए क्यों तुमने? उस वक्त भी उसने सर नहीं उठाया था, उस वक्त भी वो लोगों की सुन रहा था. आज क्योंकि लोग एक वक्त पे आके छोड़ देते हैं आपको, अब वो इतना तैरने के बाद जब उसको खुद शऊर आता है और वो खुद कुछ करना चाहता है,
تو وہ اس سے نہیں ہو پاتا, وہ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا, چھوڑ دیتا اس کو. تو اب اس کو ہم کس طرح کہیں بھائی اسٹارٹ کیوں کیا؟ تو اسٹارٹ بھی لوگوں کے کہنے پہ آیا تھا, اس کا اپنا ڈیسیجن ہی نہیں تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یہاں تک پہنچنے کے لیے ترغیب اور ترہیب نہ دلائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے, من ہوا سائی یا ومن ہوا قائد یا ومن ہوا قائم, ہم سب کو ہی یہ درس دیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, یہ تو نہیں ختم ہوگا. وہ آئے اور نہ آئے وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے, کیونکہ روحانی خودکشی کر کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے نفس کی اس تقلیل کو قبول کر لینا, نفس کی تخفیف کو قبول کر لینا, اپنے پوٹینشل کی تذلیل کو قبول کر لینا, اس تنقید کی تحقیر قبول کر لینا, یہ اگر ہر فرد کرنا شروع کر دے گا تو قوموں کے مقابلے میں تو پوری قوم, پورا نظریہ, پورا ایسٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کو پش تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے. دوسرا, سفر میں جو اس نے اس سفر میں مستقل مزاجی اگر اس وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا شروع کیوں کیا تھا, جب 2 قدم ہی بڑا ہوگا تو اس میں اسی وقت اس کے آگے بہت دنیا کھل گئی ہوگی. پہلے قدم کے اوپر ہی طوفان میں قدم رکھنے سے انسان کا علم چیلنج ہو جاتا ہے. صحیح, پہلے قدم پر ہی, پہلے قدم کے اوپر انسان کی پوری تربیت چیلنج ہو جاتی ہے, نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے, عقیدہ چیلنج ہو جاتا ہے, تفکر چیلنج ہو جاتا ہے, مشاہدات چیلنج ہو جاتے ہیں. پہلے قدم پر ہی, پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا. پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے, اگرچہ یہ تو چلتی تھیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, تقوی میں, دین میں, علم میں, شعور میں, محنت میں, جنگوں میں, سلطنتیں بنانے کے اندر. پہلے قدم پر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے. احساس تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو رہا ہوتا ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں, لیکن پہلے قدم پر ہی اس کے علم کو شروع کر دینا چاہیے تھا وہ کام. تو تلذذ بھی تو تھا اس رستے میں, لذت نہیں ملی اس کو. کیا کیا لذتیں ملی ہیں اسے اس رستے میں. فیصلہ کر کے میدان میں آنے کی لذت کیا ہے؟ نمبر 1 آزادی, نمبر 2 ایک نیا وطن, ایک نیا تغیر, ایک نیا تنوع جو نفس کو چاہیے, نیونیس which we call something new. نمبر 3 نئے دوست. نمبر 4 وہاں بیٹھے ہوئے تو دشمن بھی پرانے باسی پاپڑ بن چکے ہوں. صحیح, نئے دشمن, نئے دوست, نئے رنگ, نئے اسباق, نیا ایگزبٹ, نیا کیس اسٹڈی. تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا, اور نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے, فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا, تجربات, تغیرات, نیونیس, بورڈوم, یوٹیلائزیشن سے باہر نکلے. تو سر اٹس بوتھ دا ٹیبلز آر, دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے اوپر اسٹیک پر ہیں. تو اگر اس کا 6 سیمسٹر کے بعد دل مر گیا ہے تو 6 سیمسٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا, لوگوں نے تغیر بھی تو آیا تھا, اپنایا کیوں نہیں؟ صحیح. اب سوال یہ آئے گا یہاں سے, کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنائیت کو ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے. یہ ہے سوال. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سیمسٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے تو اس کو, میں نے کہا ہے نا بھائی جب تو آیا تھا تو 6 سیمسٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتہ چل گیا ہوگا صحیح, کیا بلائیں اس میں, کیا ہے, کیا واٹ از دا گیم آل اباؤٹ. اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے, اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی, حالات بدلتے رہیں گے, اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گی. The good and the bad will also evolve in every station you are going to cross. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا. 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں, یہ نہیں قبول کیا جائے گا. تو یہ تمہارا خوف ہے, all good, یہ تمہارا خوف ہے, صحیح ہے, یہ تمہارا خوف ہے, یہ تمہارا ڈر ہے,
یہ تمہاری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے یا کوئی بہت بڑا جھٹکا ہے یا کوئی ایک چیز ہے جو امیچیور رہ گئی ہے اور پیوبرٹی تک نہیں پہنچی جس کی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو. تم آئے صحیح تھے جس دن تم نکلے تھے, جس دن تم گھر سے باہر نکل کے آزاد ہوئے تھے تو پھر دنیا میں بھی گھر پہ ہی رہتے نا, اما ابا کے پاس رہتے, ممی ڈیڈی کرتے رہتے. گھونسلے سے کیوں نکلی, گھونسلے سے چڑیا کیوں نکلی پھر باہر؟ اس وقت تو آسمان بڑا اچھا لگ رہا تھا, صحیح. اس وقت تو درختوں کے رنگ بڑے پیارے تھے, بارش بھی بڑی سہانی تھی, ہوائیں بھی بڑی دل افروز تھی. پھر کیا ہوا؟ بس ایک بڑی چیل آ گئی اس ٹائم. تو یہ تو پیکج کا پارٹ تھا نا کہ خیر اور شر ساتھ چلیں گے. تو اب پہنچنے کے بعد کہنا کہ اب میں نہیں کر رہا, تو ہم یہ کہیں گے ڈرامے بازیاں نہ کریں. وجہ بتائیں کیا وجہ, ہوا کیا ہے؟ ہم اپنے قوم کے بچوں لوگوں سے پوچھیں گے, رونا دھونا بند کریں, بتائیں ہوا کیا ہے. اٹس آل دا یہ صدیوں سے ہوتا رہا ہے, یہ اس کا مسلمان سے بھی کوئی تعلق نہیں, یہ انسانیت کا ایک زندگی کا حصہ ہے کہ یہ تو ہوگا. صحیح. یہ تو ہوگا. تو اب جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بتائیں, اس سے وجہ پوچھیں. چھٹے سیمسٹر میں چھوڑنے کی وجہ, چھٹے سال میں چھوڑنے کی وجہ, شادی کے 8 سالوں کی چھوڑنے کی وجہ. بھائی تمہیں تو 80 دن کے بعد پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ عورت کے لائق میں ہوں نہیں. صحیح. یا یہ میرے لائق نہیں. 8 سال گزار دیا آپ نے سر. صحیح. کیوں گزار دیا 8 سال؟ کردار کی کمزوری پہلے تھی یا اب؟ کمپرومائز کر کے تھک گیا بندہ. کمپرومائز بھی کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, کہ ایک لیول تک جا کے وہ فل ہو گیا. اچھا, کمپرومائز کی لمٹ تب بڑھتی ہے جب انسان کی جنگی اور اسکیل بڑھ رہا ہوتا ہے. اسکوپ لائف کا اتنا ہے اور ویٹ 8 سال کر لیا, تو یا تو 8 سال آپ بہت وسیع کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے یار لنگاؤ. آدمی گزارے تب کر رہا ہوتا ہے جب اس کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کرنے کے لیے مائنڈ کے پاس کوئی آپشن ہوتے ہیں. صحیح. بزنس آپ نہیں بڑھایا, جنگیں آپ نے نہیں بڑھائی, رشتہ داریاں آپ نے نہیں بڑھائی, سوشل نیٹ ورکنگ آپ نے نہیں بڑھائی, کنویں کے مینڈک بن کے رہے, تو پھر 8 سال کیوں گزار دیے سر؟ صحیح بات. 80 دنوں بعد ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا نا سر. مینڈک کو 80 دن کیا 8ویں دن ہی پتہ چل گیا ہوگا. there had been many reasons, اور ایک بڑا اچھا ریزن تھا چھوڑنے کا شروع میں. آپ نے اس ابتدا کو اتنی انتہا کیوں بخش دی؟ ٹھیک ہے, اس ابتدا کو اتنی طوالت کیوں دے دی؟ آپ نے اس ابتدا کو, اس شروعات کو اتنا عشق کیوں دے دیا؟ اب پیچھے کیوں ہٹیں گے آپ؟ اس کی تو شریعت میں بھی دلیل ہے کہ آئے نہیں لا اکراہ فی الدین. آج ہم آپ کو حل دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے مارتے کیوں ہیں مسلمان. I'll give you an answer, it's gonna make you all bonkers. اسلام بھی بڑا ٹیکنیکل ریلیجن ہے, فطرت پہ بات کرتا ہے. ہم نے تھوڑی کہا آپ آئیں اسلام میں, لا اکراہ فی الدین. اور جو آلریڈی موجود ہیں اور جو بھاگنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں. لا اکراہ فی الدین, ہم آپ کو پش تھوڑی کر رہے ہیں آنے کو ہماری ٹیم میں. آپ کھیلیں اپنا ادھر سے. آنے کے بعد, آنے سے پہلے ہی ہم نے آپ کو بہت اتنی برانڈنگ تو ہوئی بھی ہمارے بارے میں پوری دنیا میں. صحیح. آئے کیوں تھے آپ؟ کریوسٹی تھی نا سر. تو کریوسٹی لے کے آئی تھی. تو آپ نے ہمارے درس سنے, تو درسوں کو قتل کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. کیا اندر کی آواز کا گلا گھونٹنا آسان نہیں؟ بہت آسان ہے. پوری قوم نے گھونٹا ہوا ہے. کیا انقلاب کی آواز کا گلا گھونٹنا آسان نہیں ہے؟ پوری قوم نے گھونٹا ہوا ہے. کیا اپنی برادریوں کو چھوڑنا, کیا یہ کہہ دینا کہ ہم پنجابی ہیں, ہم پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, تو بہت آسان کام. بہت دلائل ہیں کہنے کے, اب نہیں میں نے نہیں کرنا. وائزین مدرسین چیخ چیخ کے تھک گئے, قوم نے آج تک نہیں بات اٹھائی ممبروں سے. کون سی فجر کے اندر صفحے بھر گئی ہیں آپ کی بھاجن, وہیں کی وہیں ہے کہانی. تو جب نہیں ماننا ہوتا نا تو تب نہیں ماننا ہوتا. سوال ہے مانا کیوں تھا؟ ماننے کے بعد آپ کو اتنے عرصے میں محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ کے قدموں, آپ پانی آ کے پیروں کو ہٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ سمندر گیلا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے اس پورے عرصے کے اندر جو کمٹمنٹ اور اس کے ساتھ وقت گزار لیا تھا, ایسے تھوڑی آپ گیم چھوڑ کے جا سکتے ہیں. یہ تو آپ کا گناہ, یہ تو آپ کا گناہ, یہ تو آپ, اس کو تو ہم کرائم کہیں گے. آپ کو آنا نہیں تھا نا سر. پھر اب آپ اس لیول پر کر رہے ہیں تو جتنوں کی آپ نے موٹیویشن, اب آپ کے یہودی یہی تو کرتے تھے. یہ ایک وار تھا مسلمانوں پر. صبح کو مسلمان ہوتے تھے اور رات کو کافر. لوگوں کی وہ کنسسٹنسی توڑنے کے لیے. یار اسلام میں سبسٹنس نہیں ہے اتنا. صحیح. تو آج آپ اسلام میں آ کے باہر نکلیں گے اور ہم چھوڑ دیں آپ کو جو آپ ہماری مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. اور آپ سمندروں, ہم سب کو پوش کر رہے ہیں جی, سمندروں کے طوفانوں میں خزانوں کے راز ہیں غالب. آپ آگے جا کے جو کر رہے ہیں اس سے تو بہت لوگوں کی سوچیں ٹوٹ جائیں گے. ایسے تھوڑی ہم جانے دیں گے آپ. تو اس میں تو کہیں گے شیخ صاحب یہ تو بڑی زبردستی. جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کیش آؤٹ کر کے سائڈ میں بیٹھ جائیں. لیکن جو پچھلے 4 جزیروں پہ آپ نے خزانے کھائے ہیں,
اس کو بھی تو اکاؤنٹ میں لینا سر. زندگی کا یہ ایٹیٹیوڈ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے کہ کھاتے وقت, مزے کرتے وقت, انجوائے کرتے وقت کچھ نہیں دکھتا, ہلکی سی ڈسٹربنس یا بڑی ڈسٹربنس یا بڑی انکنوینئنس کے اوپر زندگی اٹھا کے پھینکنے کا نام ہی تھا. اس مزاج نے دنیا میں کبھی, یہ تو بیکار ترین لوگ ہیں, بیکار سوچے کہ بھائی دل بیٹھ رہا ہے, من مچل رہا ہے, پیلپٹیشن ہو رہی ہے شیخ, گھبراہٹ ہو رہی ہے. ان کے الفاظ شیخ آگے بڑھنے نہیں دیتے, ان کا کلام ہمیں بڑھنے نہیں دیتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو کریں. آل گڈ. ہمیں سمجھ بلایا نہیں جا رہا شیخ. ہمارا جواب اس پر یہی ہے, نو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تھا نا آپ کے اندر وہ آگ تھی نا, ورنہ وہیں بیٹھے رہتے نا, سنتے رہتے. غلامی تو ہزار لوگ, بڑے بڑے لوگ یار نہیں ہلے, بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں سنی اور کہہ دیا چلو یار جاؤ یار, یہ دو اپنا یہ انقلاب, یہ اپنا انقلاب کی باتیں نا منجن کہیں اور جا کے بیچ. قدم آپ نے اس لیے بڑھایا تھا کیونکہ آپ میں تھا کچھ. اب اس تھا کچھ کو ہاں کچھ کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ اس سٹیج پر جہاں آپ کو ان تکلیفوں میں زیادہ اسپرچل پاور کی ضرورت تھی, اس پورے عرصے کے اندر آپ نے قدم بڑھایا, مگر بہت سی پریکٹسز اور اصول کمپرومائز کیے ہیں. اس لیے جا کے اب آپ آگے جا کے بلا بڑی آ گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں بھاگنا چاہتا ہوں. آپ کا 8 سالوں میں من نہیں لگا, آپ نے 8 سال بعد طلاق دے رہے ہیں جب بچے 6 سال کے ہو گئے. اب آپ دیکھ نہیں رہے بچوں کی زندگی, پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو جو انسان حالات کے خونی مرد نہیں جو ڈر جا ہے حالات کے خونی منظر, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, مرد ٹھیک نہیں ہے, کیوں کمپرومائز کیا؟ لیتے اسٹینڈ اپ, ڈیسیشن لیتے. اب تو بچے ہو گئے سر, چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب بھی نکل سکتے. پھر ایک بلا آئے گی, پھر کیا کریں گے؟ پھر بھاگیں گے وہاں سے, پھر بھاگتے رہیں گے. تو میرا اب آپ کو سوال کے اوپر میرا سوال ہے, اگر تھک کے چھوڑ دیتا تو کہاں کہاں سے چھوڑتا؟ ہر علاقے کا ایک گنڈا ہے, ہر فیلڈ کا ایک بدماش ہے, ہر فیسٹ کا ایک چودھری ہے, ہر صوبے کا ایک وزیر ہے, ہر گھر کا ایک بدماش ہے, ایک جابر ظالم ہے. کہاں کہاں سر جھکاؤں گا؟ اس لیے تو آج ہم نے امیزون میں بھی پڑھایا, ایک قوم ہے جو سکلز پڑھا رہی ہے, زبردست قوم ہے پاکستان. ایسے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں جو پاکستان کو سکلز سکھا رہے ہیں. ایک قوم ہے جو مائنڈ سیٹ سکھا رہی ہے. ہم لوگوں کو سرداری سکھائیں گے انشاءاللہ. سرداری کیسے کلیم کی جاتی ہے اس کے لیے قیمت تو دینی پڑے گی نا عادل بھائی. قیمت تو پے کرنا پیسوں. یو ہیو ٹو پے دا پرائس سر, پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس میں بہت کچھ جائے گا. دا لاسٹ تھنگ ان دا رو از کہ میں مستقل مزاجی سے اگلے دن اٹھوں گا نہیں. اس پہ تو ٹانگ دینا چاہیے. ٹانگ دینے سے مراد یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. شیخ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ریسپانس آف آور پیپل, الحمدللہ لوگ جو ہے بڑا اپنا ایکسپیرینس لکھ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو جو ہے on one forum کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑی ہمت ملی آپ کی باتوں سے. لیکن بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک جگہ چھوڑوں گا تو کہاں کہاں سے چھوڑوں گا؟ اگر ایک جگہ اسکیپ لوں گا تو کتنی جگہوں سے اسکیپ نہیں, بغیرت بن جاتے ہیں لوگ بن جاتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میرا بھی نفس مجھے کہتا ہے بہت جگہوں پہ, ہر جگہ چیمپئن بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی. sometimes the best strategy is a compromise. go ahead. تو آج ہم بھی کھل کے بات کریں گے آپ سے. لیکن آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا, لا آف ڈیمینشنگ مارجنلٹی جو ہے, جتنا کنزیوم کرے گا اتنا مزہ ختم ہو جائے گا, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی ویلیو کم ہوتی بھی ہے. اس لیے تو آسمان پر سورج رکھا ہے, کیونکہ آسمان دیکھ کے تھک جائے گی قوم. تو یہاں نئے نئے سنہرے خواب ہوتے ہیں اور جذبات ہوتے ہیں اور ایک نیونیس کا ایک شوق ہوتا ہے, ایک چارم ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کم تو ہوتا ہے نا یہ. پھر نئی جنگ, پھر نیا مقام, حتیٰ یاتی ہے کل یقین, تو اینڈ تک نہیں ملے گا, اینڈ تک نہیں رک سکتا. یہ زندگی میں ایک انسان سیٹل تو ہو جاتا ہے مگر سیٹل نہیں ہوتا. دوبارہ سمجھائیں, یہ لوگ سمجھ نہیں آیا. زندگی میں سیٹل تو ہو جاتا ہے لیکن سیٹل نہیں ہوتا. سیٹل نہیں ہو سکتا.
کیسے سیٹل ہو جائے گا؟ کیا مفہوم لیا جائے اس سے؟ Why do you want to settle? روز کی انسرٹینٹی، روز کی بے یقینی، روز کا خوف. مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ سلطنت کتنی بڑی ہو چکی ہے. مڑ کے دیکھیں نا سر، تکلیف تو ہے نا پرائس اس کی. میرے قوم کے لوگوں کا درد قیمت ہے ان کے مقاموں کی. میرے قوم کے لوگوں کی تکلیف پرائس ہے اس مقام کی، اس سرداری کی. میرے قوم کے لوگوں کی اس منزل کی قیمت ہے وہ خون جو دینا پڑے گا انہیں اور مجھے. Victory is not earned by eating pancakes in a bakery. Victory is earned with the blood of the martyrs. You need to be willing to die. You're gonna die, man. مرنا تو سب نہیں ہے، بستر پہ بھی مرنا ہے. انیشیٹوز اور فیصلے لے کے کیوں نہ مرے آدمی. جیے تو ایک دن بھی جیے تو شیر کی زندگی جیے. گیدڑ روز مرتا ہے، روز مرتا ہے. شیر ایک بار جیتا ہے اور ایک بار مرتا ہے. That's it. He lives a life of one day and then the next day and the next day. نہ وہ اتنی لمبی لانگ پلاننگ کرتا ہے کہ اس کی مستقل مزاجی کی چیخیں نکل جائیں، اور نہ وہ اتنی کوئک ٹرپس پلاننگ کرتا ہے کہ ایک منٹ میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. He stays in the middle. The lion stays in the middle and that's how he extends his territory. چھوڑے گا کیوں؟ چھوڑ نہیں سکتا. ابھی میں آؤں گا ان نکات کے اوپر کہ کنسسٹنسی ٹوٹنے کے آرٹیکلز کیا، لیکن آج آپ نے رخ اچھا پھیر دیا ہے. میں تو ریلیٹ کرانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے. ایک بہو ہے، ایک ساس ہے. ساس چاہے گی بہو انڈر آ جائے. بہو کو کان میں پھسپھسیاں آ رہی ہوں گی ساس کو انڈر کر. دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو دریائے جہلم چل رہا ہوگا وہ پس رہا ہوگا جو خامند ہے. دریائے جہلم پوائنٹ یہ ہے کہ خالی آج کل تو سوکھا ہوا چلتا رہے گا. بہو ایکسیپٹ کر لے، ساس کے انڈر آ جائے. ڈراموں کا کانٹینٹ ہی ختم سر. ساس بیٹی بنا لے اس کو، ڈراموں کا کانٹینٹ ہی ختم. نہیں کر سکتے نا. گدی کا مسئلہ ہے، گدی کا مسئلہ ہے، مقام کا مسئلہ ہے. مقام چاہیے، عزت چاہیے، وہ تھرل چاہیے زندگی میں. بلاؤں کے دانتوں کے بیچ میں جا کے، بلاؤں کے دانتوں کے بیچ میں جا کے اگر انقلاب کھڑے کرنے ہیں تو کرنا پڑے گا. کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں مستقل مزاجی کے ایشو، ہم تو کہہ رہے ہیں بھیا اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دن مس کر دے. اتنا روم نہیں ہے ایک مرد مومن کی زندگی میں، اور ہم مسلمان عورتوں کی ایک دن نہیں چھوڑ سکتا. جیسے ہی نظر ہٹی کھا جائے گا کوئی اور کارنیورس آپ کو. سو ایدر یو آر اے میٹ فار سم ون اور یو لیڈ سم ون. سو فار یو ٹو کیپ گروئنگ you can't skip the workout, man. صحیح. You just can't skip it out. ابھی تک جو بھی شیخ سے بات ہوئی ہے کنسسٹنسی کے اوپر، میں اس کو ذرا سمرائز کرتے لگوں تاکہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف بھی مزید پوڈ کاسٹ کے آگے جو ہے وہ جائیں. تو پہلی چیز جو شیخ صاحب سے بات ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہار ماننے لگتا ہے اور کوئٹ کرنے لگتا ہے، تو اس کو کیا ریزن دیں کہ وہ کنسسٹنٹ رہے اور مزید جو ہے اگلے دن دوبارہ اٹھ کے محنت کرے. تو پہلی چیز تھی کہ اس نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو آگے اس کی منزل ہے اس سے اس کو جوڑ کے امید دی جائے. اور تیسرا شیخ صاحب نے یہاں پہ خوف کا ایلیمنٹ یہاں پہ جوڑا ہے کہ اگر ایک دن بھی تم پیچھے ہٹ گئے اور ایک دن بھی تم نے اگر ریسٹ لیا یا ایک دن بھی تم پیچھے ہٹے اپنے گول سے، ورک آؤٹ سے، somebody else is working against you، تو بلا مضبوط ہو جائے گی، یا تو بلا مضبوط ہو جائے گی یا وہ مضبوط ہو جائے گی، یا وہ مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک. You can't just let the game go out of the hands, man. اور پھر اس پر you have something more to say. نہیں آپ کیا بولیں. نہیں آپ پوچھیں اگر آپ کو کچھ اور آ رہا ہے تو. لیکن سوال میں ایک جواب پھر بھی نہیں ملا مجھے ایک چیز کہ جو ہر مطلب کہ یہ تو بالکل نیچرل ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا جوانی کا جوش ہے، چلو ابھی کرنے دو خود ہی رک جائے گا. مطلب کہ کوئی بھی نئی چیز ہمیں جو ملتی ہے اس کے ساتھ بڑے جذبات جڑے ہوتے ہیں ہمارے، ہم بڑے سے بڑا انیشیٹو لے لیتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہم بھی یہاں پہ جب بزنس پلانز لوگوں دیکھتے ہیں تو وہ اتنا ایک نیا پلان بنایا ہوتا ہے، یار دس وڈ ڈیفینیٹلی ورک آؤٹ، اور یہ ضرور چلے گا، اور یہ پروڈکٹ ضرور بکے گا،
یا پھر یہ کورس ضرور چلے گا, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے ایکسپیرینس سے کہ یار یہ نہیں چلے گا, یہ اس کی جذباتیت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چل جائے گا اتنی آسانی سے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے اسٹریٹجیز کا کب منکر ہوں, میں علم کا کب منکر ہوں؟ بات تو ہو رہی ہے بھائی, تمہیں کرنا تو ہے نا. آپ بیسک گراس روٹ لیول پر کیا نا کرنا ہے اس نے. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم صبر بالتصبر صبر بالتصبر. کرنا تو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بڑا سمپل سوال کیا, صبر کیسے ہوگا؟ کر کر کے. عاجزی کیسے آئے گی؟ کر کر کے. علم کیسے آئے گا؟ پڑھ پڑھ کے. پڑھ پڑھ کے کر کر کے ہی کر جائے گا. یہ سمپل بات ہے. اپنی زندگی کو انیشیٹیوز کو اگر مینیمائز کر کے بھی جی رہے تب بھی کرنا پڑے گا, چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑے گا تو کھا جائے گا کوئی. دانتوں کے بیچ میں اگر پسنے کا بہت شوق ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اپنی عزت نفس مجروح کرنے کا شوق ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں میں مذاق بننے کا شوق ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیں. کبھی آئے کبھی نہ آئے. منزل کی عزت اور تکریم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. روز کے روز آپ کو یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ آج میں بڑا ہوں کہیں آگے. جذباتی باتیں نہیں کروں گا, جذبات ہیں تو لڑکے نے شروع لے لیا انیشیٹو. میں ویسے بھی کیا, منزل کی قربت بھی تو انسان کے لیے راحت ہے. صحیح. آج اللہ کا دیدار ملا ہے, کل نہیں چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو تھوڑی فرق پڑتا. جب ٹھنڈک ملتی ہے محبوب کی تو نفسیات کو پھر سرکل میں گھوم کے واپس بنانا پڑتا ہے نا. مجھے مزید چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملی, اللہ نے روک دی. تڑپ بڑی اور تڑپ بڑی اور اتنی تڑپ بڑی اور مطلب اس ایک خیال کو آپ نے رکھا. خیال نکلنا ذہن سے بہت آسان ہوتا ہے, پالنا مشکل ہے. غم بھلانا بھی آسان ہے, پالنا مشکل ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو تھے, وہ جس عورت سے مسئلہ ہو گیا تھا, طاہرنی والی حدیث, ایسا انہوں نے کہا جاؤ جا کے بچہ پیدا کرو. 9 مہینے اس نے اس گناہ کی یاد نہیں بلائی. پھر 2 سال گئی, پھر کہا 2 سال دودھ پلو. لوگوں نے 3 سال ایک گناہ کو پکڑ کے کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے روز کی اس سائیکالوجی کو قائم رکھا کہ نہیں میں نے ہلکا نہیں لینا اس کو. تو لوگوں نے تو ماضی میں اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں لیا, روز آ کے توبہ کرنے والا ایٹیٹیوڈ میں. چھوڑنے میں تو بہت آسان ہے, ہاں, لیکن جب آپ چھوڑیں گے تو مارکیٹ تو خراب ہوگی نا آپ کے بارے میں. یار یہ نبھاتے نہیں ہیں کبھی بھی. دشمنی کر لی لوگوں نے دشمنی کر لی, لوگوں نے بیڈ ماؤتھنگ کر لی, لوگوں نے برانڈنگ کر لی. میدان چھوڑ جاتے تو وہ بات تھوڑی رہتی. آج کم سے کم دوستوں کے حلقوں میں میرے قتل کا جب ذکر ہوتا ہوگا تو یہ تو کہتے ہوں گے نا یار ہڈی اتنی مشکل ہے, نہ حلق سے اترتی ہے نہ منہ سے ہم اس کو اگل سکتے ہیں باہر. ہڈی اٹکی بھی ہے کافی. کنسسٹنسی برنگز کیا ہوا ہے, نہیں ٹھیک. کنسسٹنسی برنگز یو ریسپیکٹ. وفاداری. کنسسٹنسی ریفلیکٹس ایٹیٹیوڈ. کنسسٹنسی مستقل مزاجی ایک ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بندے میں کچھ ہے. مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک امیج برانڈ کر رہی ہوتی ہے, یار ہی بلیوز ان سم تھنگ. ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیو کرتا ہے, وہ بھی بے وقوفی کی. ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے, وہ ہماری عمر ہے. تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا مطلب زندگی کا بڑا کڑواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں, 40 کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کافی کو, جب وہ ایک ننھی سی جان کو دیکھتا ہے نا یار, he's striving hard, کوشش کر رہا ہے وہ, تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار he's something to believe in. دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کے ہے جو یقین تک پہنچا.